السلام علیکم۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک بڑی مزیدار سی نظم دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں کے لیے چند نصیحتیں۔ اس میں علامہ اقبال نے آپ سب بچوں کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نظم تھوڑی سی لمبی ہے تو ہم اس کو ساتھ ساتھ ہی سمجھتے بھی جائیں گے۔ پہلے اس کا ردم دیکھیے۔ کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اسی ردم سے سنانی ہے آپ کو۔ کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، اور آپ لوگ شاباش ساتھ میں پنسل اور کاپی لے کے بیٹھیے تاکہ جتنے مشکل الفاظ آتے جائیں گے اور میں اس کا مطلب بتاتا جاؤں گا تو آپ نوٹ کرتے جائیے گا۔ کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، کٹھن کہتے ہیں مشکل، دشوار، ڈیفیکلٹ منزل کا راستہ کاٹ لینا یعنی اس کو گزار لینا۔ کٹھن منزل کا یعنی مشکل منزل کا راستہ کاٹ لینا، اس کو کراس کر لینا کچھ مشکل نہیں۔ ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ انسان کے اندر بس اس بات کی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ آگے بڑھتا رہے، بس آگے بڑھتا رہے، بس آگے بڑھتا رہے۔ مشکل ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا سا اور کر لیں، تھوڑا سا اور کر لیں، کرتے کرتے آخر کار آپ مکمل کر لیتے ہیں۔ یہی اس شعر کی تشریح ہے کہ انسان ہر مشکل کو گزار سکتا ہے اگر وہ چلتے رہنے کی ہمت اپنے اندر پیدا کر سکے۔ بس مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد ملنا یعنی دل میں جو چاہا تھا وہ حاصل ہو پانا۔ ٹھیک ہے جی، مراد ملنا، جو خواہش ہو وہ مل جانا۔ ٹھیک ہے، مراد خواہش کو کہتے ہیں۔ مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، وہ لوگ جو نکمے ہوتے ہیں یعنی کام کرنے کا شوق نہیں رکھتے، محنت نہیں کرتے، ان کو اپنی دل کی خواہش نہیں مل پاتی۔ کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے، اگر آپ کو کامیابی کی خواہش ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ خاک محنت ہو سکے گی جب نہ ہو ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے۔ خاک ہو سکے گی یعنی نہیں ہو سکے گی۔ کسی چیز کے بارے میں ہم کہیں گے خاک کامیابی ملے گی یعنی کامیابی نہیں ملے گی۔ خاک ویسے تو مٹی کو کہتے ہیں لیکن یہاں محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو وہ محاورے والا مطلب لکھیے گا، مٹی مت لکھیے گا، کہ خاک محنت ہو سکے گی یعنی محنت نہیں ہو سکے گی جب نہ ہو ہاتھوں میں زور۔ جب ہاتھوں میں زور نہ ہو یعنی آپ کو عادت نہ ہو محنت کرنے کی۔ ہاتھوں میں زور ہونے کا مطلب ہے جسم میں طاقت ہونا، اور جسم میں طاقت کیسے آتی ہے؟ محنت کی عادت سے، ورزش سے۔ تندرستی صحت مندی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے، ایکسرسائز کی عادت چاہیے۔ خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہر کوئی تحسین کہے ایسی طبیعت چاہیے۔ تحسین کہنا یعنی تعریف کرنا۔ تو دنیا میں کسی کے اوپر جادو کر دیتے ہیں اور اس سے اپنی مرضی کا کام کروا لیتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں لوگ، تو سب سے اچھا جادو خوش مزاجی ہے۔ اگر آپ اچھے انداز سے بات کریں گے تو لوگ آپ کا کام کرنے کے لیے زیادہ جلدی راضی ہو جائیں گے۔ تو یوں سمجھیے جیسے کہ اچھے انداز سے بات کر کے گویا آپ نے کسی پہ جادو کر دیا کہ وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو خوش مزاجی کا سا کوئی جادو دنیا میں نہیں، یعنی خوش مزاجی بڑی آسانی سے کام کروا لیتی ہے۔ اور ایسی طبیعت ہونی چاہیے کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے کہ بھئی بہت اچھے اخلاق ہیں ان کے۔ تو یہاں شاعر فرما رہے ہیں کہ جو اچھے اخلاق ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اچھی عادت نہیں، ایسے اخلاق ہونے چاہیے کہ دنیا میں ہر کوئی آپ کی تعریف کرے، اخلاق کے اعتبار سے کم از کم۔ ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، رام کر لینا یعنی کسی کو منا لینا۔ ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ میٹھا بولنا، اچھے انداز میں بات کرنا۔
تو کسی سے اچھے انداز میں بات کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اس سے ہر کوئی راضی ہو جاتا ہے اور وہ بات مان لیتا ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، یہاں اللہ کے آخری ہے کے اوپر زور ہے تبھی وزن میں آئے گا۔ ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے۔ ہم جنس ایک ہی طرح کے لوگ، چونکہ ہم انسان سب اللہ ہی کے بندے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو جب ہم سب بالکل ایک جیسے ہی ہیں تو ہمیں اپنے جیسوں سے محبت کرنی چاہیے، جو دنیا میں سبھی کرتے ہیں، یعنی ساری نسلیں کرتی ہیں۔ تو سارے جانور اپنی نسل کے جانوروں سے تو محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی نسل کے یعنی انسانوں سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ یہی اس کی تشریح ہے برائی سی برائی کام کل پر چھوڑنا، یعنی برائی سی برائی ایک شعر کے اندر انہوں نے ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا کہ بہت بری بات ہے آج کا کام کل پر چھوڑنا۔ آج سب کچھ کر کے اٹھو گر فراغت چاہیے، اگر فارغ ہونے کا سوچتے ہو کہ میں یہ کروں گا، یہ مزہ کروں گا، یہ گیم کھولوں گا، تو پھر جو بھی کام ہے آج ہی نمٹا لو تاکہ تم فارغ ہو کے اپنی مرضی سے کر سکو کچھ اور چیزیں۔ جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، بہت آسان سی بات ہے۔ جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ صحبت یعنی ساتھ، دوستی۔ تو اگر آپ کو نیک ہونا ہے تو آپ کو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے ایسی حمیت چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے اندر شاعر اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر حمیت، غیرت، ایسی غیرت ہونی چاہیے ہے، ایسا جوش ہونا چاہیے کہ آپ کے آس پاس اگر کوئی اچھا پرفارم کر رہا ہے تو آپ کا دل چاہے کہ آپ اس سے زیادہ اچھا پرفارم کریں، ساتھ والے آپ سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ کمپیٹیٹو ہونا چاہیے، کمپٹیشن کی فیلنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کمپٹیشن کی فیلنگ ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے۔ بس جل رہے ہیں خالی، وہ دیکھو کتنا آگے جا رہا ہے، جل رہے ہیں۔ جلنا نہیں ہے بلکہ خود محنت کرنی ہے اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے۔ حکمراں ہو کوئی ہو اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دی خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے۔ عزت چاہیے کہنا چاہ رہے ہیں عزت کرنا چاہیے، یہاں پہ عزت چاہیے سے مراد ہے عزت کرنا چاہیے۔ حکمراں کوئی بھی ہو، آپ کا لیڈر ایکچولی یہاں کہنا چاہتے ہیں کہ لیڈر کوئی بھی ہو، اپنا ہو یعنی اپنے گروپ میں سے ہو یا ایسے گروپ میں سے ہو جو کہ آپ کا بیگانہ ہو۔ بیگانہ کہتے ہیں اجنبی، وہ جس کو کہ آپ نہ جانتے ہوں، آپ کی پارٹی میں سے نہ ہو۔ تو کوئی بھی لیڈر ہو اگر وہ لیڈ کر رہا ہے اور اب وہ لیڈنگ پوزیشن میں آ گیا ہے، تو چاہے آپ کا فیوریبل ہو یا آپ کا فیوریبل نہ ہو، اگر اس کو خدا نے عزت دی ہے تو پھر اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کی بات مان لینی چاہیے، بشرط یہ کہ وہ کسی ایسی بات کا نہ کہہ رہا ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی منع کی ہے، اللہ کے نبی نے ہی منع کی ہے۔ دیکھ کر چلنا کچل جائے نہ چونٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا، وہ جن کے بارے جو اپنا دکھ اپنا غم خود سے نہیں کہہ سکتے ان کا بھی خیال رکھنا۔ الفت کہتے ہیں محبت کو، بے زبان کہتے ہیں وہ جانور جو بول نہیں سکتے، ظاہر ہے سارے ہی جانور نہیں بول سکتے، جانور، کیڑے، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب بے زبان ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے کہ ان کو کیا محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی چونٹی ہی کیوں نہ ہو، انسان کو اس بات کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے کہ کوئی بے زبان میری وجہ سے تکلیف میں نہ آئے۔ ہے اسی میں بھید عزت کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے۔ اطاعت کہتے ہیں بات ماننا، اور اطاعت چاہیے کا مطلب اطاعت کرنی چاہیے۔ بھید ہوتا ہے راز،
تو عزت کا راز اسی میں ہے، بچوں کی عزت کا راز اسی میں ہے کہ چھوٹے بچے اپنے بڑوں کی بات مانیں، تو اس سے چھوٹے بچوں کی بھی عزت ہوگی۔ وہ چھوٹا بچہ جو بڑوں کی بات نہیں مانے گا وہ خود بے عزت محسوس کرے گا، سب اس کو سمجھیں گے یہ تو بڑا بیوقوف ہے۔ علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے، اس کو ڈھونڈ لو یعنی علم حاصل کر لو۔ علم دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، تو جس کو علم کہتے ہیں وہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کو پالو، اس کے لیے محنت کر لو، اس کو ڈھونڈ لو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو، بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے۔ رفاقت کہتے ہیں ساتھ یا دوستی کو۔ تو بہت بری عادت ہے لڑنا اور اس کو سب برا کہتے ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ کے جو دوست ہوں، لڑکے ہوں یا آپ کی جگہ لڑکی ہیں تو آپ کے ساتھ کی جو سہیلیاں ہوں تو ان سے دوستی کے ساتھ رہنا چاہیے، ہر وقت لڑتے نہیں رہنا چاہیے۔ ہوں جماعت میں شرارت کرنے والے بھی، اگر آپ کی کلاس میں، جماعت کہتے ہیں کلاس کو، اگر آپ کی کلاس میں شرارت کرنے والے بچے بھی ہوں، دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ صاحب سلامت کا مطلب ہوتا ہے سلام دعا، یعنی جان پہچان، یعنی بات چیت، دور سے، بس دور دور سے، یعنی بہت زیادہ ان سے گھلنے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط یعنی صرف، یعنی محض، تو ان سے صرف دور دور کی سلام دعا کرنی چاہیے، ان سے صرف سلام دعا کر کے اپنا تعلق کم رکھنا چاہیے۔ تو ایسے بچے جو کلاس میں شرارت کرتے ہوں ان سے اپنا تعلق کم رکھیں۔ دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے۔ ملت کا یہاں پہ جو مطلب ہے، ویسے تو ملت قوم کو کہتے ہیں، یہاں پہ جو ملت کہہ رہے ہیں وہ گھلنا ملنا ہے، گھلنا ملنا، دوستی کی کوشش کرنا، اس قدر حد سے زیادہ ملنا جلنا کہ آپس میں اتنا ملے کہ بات بات پہ چیزیں بری لگنا شروع ہو گئیں، بات بات میں چیزیں بری لگنا شروع ہو گئیں، پھر ایک دوسرے سے نفرت ہو گئی۔ تو اس قدر حد سے زیادہ نہیں گھلنا ملنا چاہیے۔ اگر آپ میں ظرف نہیں ہے اتنا کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں اور برداشت کر سکیں تو اتنا نہیں گھلنا ملنا چاہیے کہ پھر نفرت ہی ہو جائے۔ تو دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس کا خیال رکھنا۔ اس قدر، اس حد سے زیادہ نہیں ملنا جلنا چاہیے کہ آپس میں نفرت ہی ہو جائے۔ باپ دادوں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے۔ میرے ابا تو یوں تھے، میرے دادا تو یوں تھے، ان کی بڑائی کے اوپر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ جو بھی بڑائی ہے وہ اپنی محنت کی بل پہ حاصل کرنا چاہیے۔ سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت، بدولت کے ذریعے، بدولت کے ذریعے۔ چاہتے ہو گر کہ سب چھوٹے بڑے عزت کریں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سب چھوٹے بڑے تمہاری عزت کریں تو شرم آنکھوں میں، نگاہوں میں مروت چاہیے۔ آنکھوں میں شرم ہونے کا مطلب ہے کہ اس بات کا احساس رہے، جس کو ہم اردو میں ایک لفظ میں کہیں تو لحاظ، اور مروت ایک ہی بات ہے، لحاظ۔ آنکھوں میں شرم کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بڑا ہو تو اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کریں جیسے اس سے سلوک ہونا چاہیے۔ آنکھوں میں مروت، آنکھوں میں شرم، آنکھوں میں حیا، تو انسان اپنی آنکھوں سے اظہار کر دیتا ہے نا، مجھے تو آپ بڑے نہیں لگ رہے، مجھے تو آپ کی بات نہیں ماننی، میں تو غصے سے آپ کی طرف دیکھوں گا۔ جب کوئی بڑا دیکھتا ہے تو ہم اپنی نظریں جھکا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، جی اچھا۔ اس کو کہتے ہیں لحاظ ہونا یا آنکھوں میں شرم ہونا۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سب چھوٹے بڑے عزت کریں تو تمہاری اپنی آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے، یعنی آپ کو بہت زیادہ بولڈ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ہر وقت جس کو چاہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غصے سے بات کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ سمجھا رہے ہیں۔ آپ کی نگاہوں میں، نگاہیں بھی آنکھوں کو کہتے ہیں، آپ کی نگاہوں میں مروت ہونی چاہیے، ایک ہی بات ہے، آنکھوں میں شرم ہونا، آنکھوں میں، نگاہوں میں مروت ہونا ایک ہی بات ہے۔ نگاہوں میں مروت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو چاہے کسی کی بات اچھی نہیں بھی لگ رہی تو آپ اس کو ایسے انداز سے نہیں گھوریں گے کہ او کیسے تم نے مجھ سے کہہ دیا، بلکہ ادب اور لحاظ سے بات کریں گے۔ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے،
کیا اگر کسی اونچی ذات سے آپ کا تعلق ہے، میں تو جی خان ہوں، پٹھان ہوں، میں تو جی فلانا یوسف زئی ہوں، میں تو جی فلانا اپنا کوئی چودھری ہوں، کوئی آوان ہوں، کوئی میں جو ہوں وہ ہوں شاہ ہوں، تو آپ کوئی بھی اونچی کاسٹ کے ہوں، ذات کے ہوں، اس میں کون سی اترانے کی بات ہے؟ اس میں تو کوئی اترانے کی بات نہیں ہے، بلکہ آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ جو شریف ہوگا، شرافت سے چلے گا، وہ زیادہ بڑی بات ہے اونچا ہونے کے لیے۔ اپنے کاموں کی شرافت، اپنے ایکشنز میں شرافت ہونا، یہ زیادہ بڑی بات ہے بنسبت کہ آپ اونچی ذات کے ہیں بس اس لیے اترا رہے ہیں۔ گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، لطف کہتے ہیں مزہ۔ اگر کتابیں میلی، گندی، خراب، پھٹی ہوئی ہو گئیں تو پھر پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا، اس لیے کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے، جو بھی کام کی چیزیں ہیں، چاہے کتابیں ہوں، بستہ ہو، کاپیاں ہوں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے، احتیاط سے رکھنا چاہیے۔ تو دیکھیے کتنی آسان سی نظم تھی، کتنی ساری مزے مزے کی باتیں علامہ اقبال نے ہم کو سمجھائیں، کتنے زبردست شاعر ہیں اور ہمارے لیے سوچتے تھے بچوں کے لیے۔ علامہ اقبال کے بارے میں تعارف ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا، یہ آگے آپ کو کام آئے گا۔ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ پاکستان کا ایک شہر ہے، پہلے اس وقت وہ ہندوستان کا شہر تھا، سیالکوٹ، اس میں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے اسکاچ مشن اسکول سے تعلیم حاصل کی، پھر گورنمنٹ کالج لاہور گئے، پھر پنجاب یونیورسٹی گئے، پھر کیمبرج یونیورسٹی، پھر میونخ یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ، کہاں سے کہاں گھومتے رہے۔ تو علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں، اور انہوں نے بڑی زبردست شاعری کی اور ہمیں اپنا مقصد یاد دلایا۔ اور علامہ اقبال ایک انسان ہی ہے، یہ ہم لوگ یاد رکھتے ہیں کہ ایک انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جو تجربات دیکھے، سیکھے، کیے، جو کچھ ان کے ایکسپیرینسز سے، اس کی مدد سے انہوں نے ہمیں بھی کچھ بتایا کہ میرے خیال سے یہ زندگی کا راستہ ہے، ایسے آگے جانا چاہیے۔ جب کوئی قومی شاعر بن جاتا ہے تو بعض اوقات ہم ایسا اس کو ٹریٹ کرنے لگتے ہیں جیسے کہ اس کا ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہمارے لیے ایسا ہے جیسے کہ وہ حرف حدیث یا حرف قرآن ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، علامہ اقبال بہت زبردست شاعر تھے اور ہمارے لیے بہت فکر رکھتے تھے، اور بہت زبردست انہوں نے ہمارے لیے راستہ ہمیں سکھایا اور سجھایا کہ ایسے جینا چاہیے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بہت سے کام کیے انہوں نے۔ اب آگے دیکھیے، ذخیرہ الفاظ کے معنی تلاش کیجئے، میں نے بتا بھی دیا یہ، اور اس کے علاوہ جو آپ کو نہیں آ رہے وہ سب اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اس کے معنی لکھیں گے۔ پھر نظم پڑھیے اور مرکزی خیال کے سامنے نظم میں دیے گئے شعر چن کے لکھیے۔ ہمت اور محنت کا خیال جس شعر میں ہو، مرکزی خیال کا مطلب ہے کہ اس شعر میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو جس شعر میں ہمت اور محنت کی بات کی گئی ہے وہ والا شعر یہاں لکھیے، اور اگر ایک سے زیادہ شعر ہیں تو ایک سے زیادہ لکھیے۔ اچھے اخلاق کی بات جس شعر میں کی گئی ہے وہ والا شعر یہاں لکھیے۔ دیکھیے اچھے اخلاق کی بات کہاں کی گئی تھی، یہ دیکھیے، یہ رہی اچھے اخلاق کی بات، یہ رہی اچھے اخلاق کی بات، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھے اخلاق کی بات جن اشعار میں ہو رہی ہے وہ یہاں لکھنے ہیں۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں، بہت صاف صاف بات ہے کس شعر میں ہو رہی ہے۔ نیک صحبت اختیار کرنے کی بات کس شعر میں ہو رہی ہے؟ نیک صحبت کا مطلب بتایا تھا نا میں نے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ ساتھیوں سے مقابلے کا جذبہ ہونا کس شعر میں بات ہو رہی ہے؟ بے زبانوں کا خیال رکھنے کی کس شعر میں بات ہو رہی ہے؟ تو یہاں سارے اشعار آپ کو لکھنے ہیں۔ علم کی اہمیت کی بات کس شعر میں ہو رہی ہے؟ اپنے ہم جماعتوں سے کیسا رویہ ہونا چاہیے، اس کی بات کس شعر میں ہو رہی ہے؟ باپ دادا یا اونچی ذات پہ اترانے کے بارے میں کس شعر میں بات ہو رہی ہے؟ تو بہت اچھا یہ ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کو خود بخود مرکزی خیال کے بارے میں سوچنے کی عادت ہوگی۔ شاعر کے حوالے کے ساتھ تشریح لکھی، یعنی یہ بتائیے کہ کس شاعر نے لکھا ہے، تو علامہ اقبال کے بارے میں جو ہم نے شروع میں حوالہ لیا تھا اس میں سے اہم باتیں نکالیے کہ وہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا، اس طرح کی موٹی موٹی باتیں اس میں سے نکالیے، اور ہمارے قومی شاعر ہیں، اور اس کے بعد اس کی تشریح کیجیے۔ جو تشریح آپ کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے، اس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، تو اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے۔ پھر کچھ اشعار یاد کریے اور اپنا پسندیدہ جو شعر ہے وہ بھی لکھ لیجیے، خوش خط۔ ٹھیک ہے جی، بس اتنی سی بات تھی، اتنا سا کام تھا، شاباش، اس کو مکمل کیجیے۔ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔